وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ تو آپ سے یہی بات ہو رہی تھی، اس جملے کے ذریعے حق و باطل میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں حق کی شناخت کا مسئلہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، اور تیسری بات، اس سے نسل نو کی شعوری تربیت کا مسئلہ جنم لیتا ہے۔ ہماری نسل ہے جو آ رہی ہے، ہم نے اس کی شعوری تربیت کرنی ہے، ہم نے اس سے ایک راسخ العقیدہ مسلمان بنانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن جب آپ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، کو سامنے لا کر حق و باطل میں جب اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں نسل نو کی شعوری تربیت کا مسئلہ جنم لیتا ہے۔ نسل نو بے شعور ہو جاتی ہے، وہ حق و باطل کے درمیان تمیز ان کے نزدیک ختم ہو کے رہ جاتی ہے، وہ بے شعور ہو جاتے ہیں، بلکہ شعوری طور پر پھر وہ باطل کو قبول کرنے لگتے ہیں، کیونکہ باطل اور حق کے ملاپ کی وجہ سے حق اپنی شناخت کو کھو دیتا ہے۔ یہاں تو ایک نہیں کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ پھر یہی جملہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، اقتدار پرستوں کا، دولت پرستوں کا، ہوس پرستوں کا، خوشامد پرستوں کا، فرقہ پرستوں کا کارگر ہتھیار ہے۔ آپ حیران ہوں گے فرقہ پرستوں کا کارگر ہتھیار کیسے ہوا؟ بالکل جی، فرقہ پرستوں کا کارگر ہتھیار ہے۔ فرقہ پرست جو ہوتے ہیں وہ اپنے باطل کو تقویت پہنچانے کے لیے حق کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے باطل کو پھیلائیں، حق بالکل آگے سے بولے ہی نہ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہی نکلا کہ اس جملے کی شدت کے ساتھ تردید ہونی چاہیے، اس جملے کی شدت کے ساتھ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ یہ جملہ بھائی غلط ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، یہ جملہ غلط ہے۔ ہاں ایک مفہوم اس کا درست ہے، لیکن اس درست مفہوم کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ ارباب اقتدار کو دیکھ لیں، وہ آج بھی صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کو اور صحابہ کے گن گانوں والوں کو ایک ہی میز میں بٹھا کے اتحادی فارمولہ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ بعض علماء باقاعدہ تبصرے کرتے ہیں اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ کا یہ سنہرا قول ہے، اس سنہرے قول کی امبریلا کے نیچے اتحاد ہو رہا ہے۔ لکھ لعنت ایسے اتحاد کے اوپر۔ اور صحابہ پر تبرہ کرنے والے اتنے غیرت مند ہیں اپنے نظریات کے اندر کہ وہ صحابہ کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ دہشت گرد ہیں، ہم دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ خناس، یہ زندیق، یہ مرتد اور صحابہ پر گالیاں دینے والے یہ کافر لوگ صحابہ کی تعریف اور صحابہ کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، دہشت گرد کہتے ہوئے۔ اور ہمارا اہل اقتدار طبقہ صحابہ کا دفاع کرنے والوں کو بٹھاتا ہے، صحابہ پر ایمان لانے والوں کو بٹھاتا ہے، صحابہ کے گالیاں دینے والوں کے ساتھ ان کا اتحاد پیدا کرتا ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہ کی امبریلا کے نیچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جملے کے تین مفہوم، دو مفہوم غلط، ایک مفہوم درست مفہوم کی طرف کوئی نہیں آتا، سارے کے سارے غلط مفہوم کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا سد ذریعہ کے طور پر جو اصول فقہ کا ایک بہت بڑا اصول ہے، سد ذریعہ کے طور پر اس جملے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے اس کا اپنا ایک مفہوم درست ہے، لیکن اس کے دو مفہوم، اس سے زائد مفہوم اس کے غلط ہیں۔ اس کا نفع تھوڑا ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ جیسے شراب ہے، قرآن تو شراب کے منافع کا بھی انکار نہیں کرتا، قرآن تو جوئے کی نفع مندی کا بھی انکار نہیں کرتا، قرآن کہتا فائدہ ہے اس میں، لیکن اس فائدہ سے نقصانات زیادہ ہیں۔ لہٰذا قرآن پورے شراب کے وجود کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ جیسے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق میرے نبی پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، میرے نبی آپ بتا دیں اس میں گناہ کبیرہ ہے شراب اور جوئے میں، واسمہما قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس شراب میں جوئے میں لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ قرآن تو شراب کے فائدوں کا بھی انکار نہیں کرتا بھائی، جوئے کے فائدوں کا بھی انکار نہیں کرتا، لیکن فیصلہ کن بات قرآن کیا کرتا ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب اور جوئے میں فائدے بھی ہیں، لیکن شراب اور جوئے کے فائدوں سے جو اس کے نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ زیادہ، اس کے نقصانات زیادہ اس کے نفع سے۔
بالکل اسی طرح اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، اس کا درست مفہوم بھی ہے، اس کا غلط مفہوم بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن اس کے فائدے سے اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس کے درست مفہوم سے اس کے غلط مفاہیم زیادہ ہیں، اس کے درست مفہوم پر اس کے غلط مفہوم کا غلبہ ہے۔ لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے علماء کو اس جملے کا انکار کرنا چاہیے، نہ کہ اس امبریلا کے نیچے کھڑے ہو جانا چاہیے اور حق و باطل کے درمیان شناخت اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جملہ افسوس کی بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مجھے تحقیق نہیں کہ یہ حضرت تھانوی کا قول ہے کہ نہیں، لیکن حضرت تھانوی جیسے راسخ العقیدہ مسلمان، ان سے یہ توقع بھی نہیں کہ وہ اس کا غلط مفہوم لیں۔ انہوں نے اگر اس کا مفہوم لیا ہوگا تو حسن ظن نہیں، یقین کی حد تک میرا حسن ظن ہے کہ انہوں نے اس کا صحیح مفہوم لیا ہوگا کہ بھائی اجتہادی مسائل میں آپ نے اپنے حق، اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں، اجتہادی مسائل میں آپ نے دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں۔ جہاں حق و باطل کا مسئلہ پیدا ہو جائے، حضرت تھانوی سے یہ امید بھی نہیں کہ تھانوی یہ کہیں کہ حق کو چھوڑو نہیں تو باطل کو چھیڑو نہیں، حضرت تھانوی سے یہ امید نہیں ہو سکتی۔ جس طرح حضرت تھانوی سے اس جملے کے غلط مفہوم لینے کی توقع نہیں، خدا لا یزال کی قسم، بالکل اسی طرح آج کی سہولت پسند عوام سے، مداہن علماء سے اور ارباب اقتدار سے اس جملے کا درست مفہوم لینے کی بھی کوئی توقع نہیں۔ جس طرح حضرت تھانوی سے غلط مفہوم لینے کی توقع نہیں، اس طرح آج کے مداہن علماء سے اس کا درست مفہوم لینے کی کوئی توقع نہیں۔ لہٰذا کم از کم سد ذریعے کے طور پر، میں تو سد ذریعے سمجھتا بھی نہیں ہوں، سد ذریعے کی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو پرواہ نہ کریں۔ میرے بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کئی دفعہ مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں، اصل میں وہ ایک فارمولہ سامنے آتا ہے، چونکہ اہل علم بھی ان دروس کو سن رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی سی بات فارمولے کے طور پر بھی بیان کی جاتی ہے تو بہت اس کے اثرات بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور اہل علم کے لیے مسئلے کو سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ میں تو سد ذریعہ نہیں، براہ راست کہتا ہوں کہ یہ مفہوم غلط ہے بس، کیونکہ اس کا درست مفہوم پر اس کا غلط مفہوم کا غلبہ ہے۔ لیکن کم از کم سد ذریعے کے طور پر بھی کہ بھائی اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس جملے کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، اس کی میں نے آپ کو بالکل وضاحت کر دی، اور اپنا شعوری ایمان بنائیں۔ حق و باطل کے درمیان اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ حق و باطل کے درمیان اتحاد کی کوشش ایسی ہی ہے جسے پاکی اور ناپاکی کے درمیان اتحاد کی کوشش، حق و باطل کے درمیان اتحاد کی کوشش ایسی ہے جیسے شراب اور دودھ کے درمیان اتحاد کی کوشش، حق و باطل کے درمیان اتحاد کی کوشش یہی ہے جیسے گوبر اور نجاست اور غلاظت اور دودھ کے درمیان آپ اتحاد پیدا کرنے کی، پیشاب کے درمیان آپ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش ہمیشہ ناکام رہے گی، اور اسی ناکام کوششوں سے ہمارے نسل نو کی شعوری تربیت کا مسئلہ جنم لیتا ہے۔ انہی ناکام کوششوں سے حق و باطل کی شناخت کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ انبیاء کا نزول اس لیے نہیں ہوا کہ حق و باطل کی شناخت کا مسئلہ جنم لے، کتابیں اوپر سے اس لیے اتری نہیں کہ حق و باطل کی شناخت کا مسئلہ پیش آئے، دنیا کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے، انبیاء کا نزول اس لیے ہوا ہے، آسمانی کتابیں اتری ہیں تو اتری اس لیے ہیں، حق و باطل بالکل واضح طور پر دائیں بائیں ہو جائیں، حق دائیں طرف باطل بائیں طرف، لوگوں کو پتہ چل جائے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ لہٰذا میری آپ تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ نہ صرف اپنا ایمان بنائیں کہ یہ جملہ غلط ہے، بلکہ اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ اگر کوئی عالم، مداہن عالم اس جملے کو استعمال کرتا ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، اسے اپنی جگہ اچھی طرح شعوری طور پر سمجھائیں، مولانا آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی عالم اس کا صحیح مطلب بیان کرتا ہے اور پھر یہ بیان کرتا ہے، اس کو بھی سمجھائیں، مولانا آپ مطلب صحیح بیان کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر اس کے غلط مطلب کا غلبہ ہے، لہٰذا اس کا آپ درست مفہوم بھی بیان نہ کریں بلکہ سرے سے اس جملے کا انکار کر دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایمان کی سمجھ عطا فرمائے، ایمان کا فہم نصیب فرمائے، ایمان کے حوالے سے اللہ مجھے اور آپ کو حکمت اور وزڈم نصیب فرمائے، اور ایمان کی غیرت اور حمیت نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے۔ اپنے میزبان خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا